فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 37 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، کل اس سلسلے کی آخری قسط اپلوڈ کی جائے گی۔ اگر ہم آپ کے کمنٹس اور لائک کے حقدار ہیں تو ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا۔ ناظرین، جب یہ صلح نامہ تیار ہو گیا تو عبدالعزیز نے کہا، اب تم تدمیر کو بلا لاؤ تاکہ وہ بھی صلح نامہ کی شرائط پڑھ کر دستخط کر دیں۔ قاصد: جی بہتر، لیکن پہلے آپ دستخط کر دیں، پھر میں ان کو بلا لوں گا۔ عبدالعزیز: دستخط اسی وقت ہوں گے جب وہ آ کر یہ پڑھ لیں گے۔ ناظرین، قاصد نے فوراً اپنی داڑھی کھینچ کر الگ کر دی اور جبہ بھی اتار ڈالا۔ اب عبدالعزیز اور دوسرے مسلمانوں نے اسے دیکھا، وہ تدمیر ہی تھا۔ تمام مسلمان اور عبدالعزیز اسے دیکھ کر نقش بدیوار اور آئینہ دار حیران رہ گئے۔ معزز ناظرین، صلیبی جرنیل تدمیر کی ہوشیاری کا تذکرہ تمام تاریخوں میں مذکور ہے۔ عیسائی اور عربی مورخین نے بالتفصیل اسے لکھا ہے اور اس کی ہوشیاری پر اسے داد دی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے نہایت جرأت اور ہمت سے کام لیا۔ دشمنوں کے بیچ میں اس طرح چلے آنا نہایت شجاعت و بصالت کا کام تھا۔ عبدالعزیز اور ان کے پاس بیٹھنے والے مسلمان بھی اس کی ہوشیاری اور ہمت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ ناظرین، عبدالعزیز نے اس سے کہا، تدمیر، اس میں شک نہیں کہ تم نے نہایت دانائی اور بڑی جرأت سے کام لیا ہے، مگر اس کے باوجود کچھ بے وقوفی بھی کی ہے۔ تدمیر، وہ کیا؟ عبدالعزیز: تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ تم نے آ کر مقابلہ کیا تھا۔ تدمیر: ہاں، میں جانتا ہوں۔ عبدالعزیز: اور تم نے اسماعیل کو گرفتار کیا تھا۔ تدمیر: جی ہاں۔ عبدالعزیز: پھر تم نے شاہ روزرک کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کی۔ تدمیر: بے شک یہی درست ہے۔ عبدالعزیز: پھر تم نے میرے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تدمیر: یہ تو کل کی بات ہے۔ عبدالعزیز: کیا تمہاری ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب تمہارے خون کے پیاسے نہیں؟ تدمیر: بے شک ہیں۔ عبدالعزیز: تو کیا دشمنوں کے نرغے میں اس طرح چلے آنا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دینا عقل مندی ہے؟ تدمیر: مگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عبدالعزیز: نہیں۔ تدمیر: تو مجھ سے سنیے، مجھے بالکل یقین ہو چکا ہے کہ مسلمان صادق القول اور عہد پورا کرنے والے ہیں، چنانچہ صلح کی دستاویزات مکمل ہو گئی تو میں نے ایسا کر دیا۔ عبدالعزیز: اچھا، اب دستاویزات لے کر اس پر دستخط کر کے دو۔ ناظرین، تدمیر نے دستخط کر دیے اور کہا کہ مہربانی کر کے اس کی ایک نقل مجھے بھی دے دیجئے۔ عبدالعزیز: اچھا۔ انہوں نے اس کی ایک نقل کرا کے اس کے حوالے کی۔ اس نے کہا، اب ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالعزیز: ہمیں منظور ہے، لیکن اگر تم نے کوئی فریب دیا تو؟ تدمیر: اطمینان رکھیے، میں فریب کر ہی نہیں سکتا۔ عبدالعزیز: کس وجہ سے؟ تدمیر: آپ کو وجہ کل قلعے میں آ کر معلوم ہو جائے گی۔ عبدالعزیز: مگر ہم شرط پر قلعہ کے اندر جا سکیں گے۔ تدمیر: کس شرط پر؟ عبدالعزیز: تم قلعہ کے تمام دروازے کھلے رکھو گے۔ تدمیر: مجھے منظور ہے، دروازے صبح ہی کھلوا دوں گا۔ تدمیر: بہت اچھا، اب ہم کو دعوت منظور ہے۔ ناظرین، تدمیر نے اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ غلام نے آ کر کہا، حضور، کھانا تیار ہے، لہٰذا کھا کر جائیے۔ تدمیر: بہت بہتر۔ ناظرین، تھوڑی دیر میں غلام نے کھانا لا کر چن دیا۔ کھانا نہایت سادہ تھا۔ دونوں نے دوستوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر تدمیر اٹھا، سلام کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عبدالعزیز نے عثمان، حبیب اور ادریس کے پاس قاصد روانہ کر دیا کہ تدمیر کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ تینوں سردار اپنا اپنا لشکر لے کر خیموں میں واپس آ گئے۔ ناظرین، چونکہ اب صلح ہو گئی تھی اس لیے مسلمانوں نے کمرے کھول دی، ہتھیار اتار لیے اور کھانا کھا کر میدان میں پھیل گئے۔ وہ 10-20 آدمیوں کے گروہوں میں تقسیم ہو کر جگہ جگہ سبزہ زار پر بیٹھ گئے اور مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ دن انہوں نے قلعہ کے باہر کھلے میدان میں گزارا۔ دوسرے دن آفتاب نکلتے ہی قلعہ کے تمام دروازے کھل گئے اور کچھ ہی دیر میں تدمیر چند سواروں کے ساتھ پھاٹک سے نکل کر اسلامی لشکر کی طرف چلا۔ مسلمانوں نے پھاٹک کھلتے اور
اسے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ عبدالعزیز نے مسلمانوں کو اس کی دلیری اور ہوشیاری کا واقعہ سنایا۔ ناظرین، چونکہ مسلمان بہادر تھے اس لیے وہ بہادروں کی قدر و منزلت کرتے تھے، چنانچہ وہ اس کے استقبال کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے خیمے سے باہر نکل کر اس کا پرتبہ خیر مقدم کیا۔ تدمیر مسلمانوں کے اس طرح استقبال کرنے سے نہایت خوش ہوا اور اس نے خلوص دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ عبدالعزیز بھی اسے لینے کے لیے چند قدم آئے تھے، وہ انہیں دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی اتر آئے اور سب نے عبدالعزیز کو سلام کیا اور خیمے پر پہنچے اور خیمے کے باہر ہی فرش پر بیٹھ گئے۔ تدمیر نے کہا، شریف فاتح، آپ نے اس وقت میرا استقبال کر کے میرے دل میں اپنی عزت و وقار کا حب ہی پیدا کر دیا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، مسلمان اخلاق کا پتلا ہے، ہمیں ہمارے محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی کی تلقین کی ہے، اس لیے ہر مسلمان ہر انسان کے ساتھ خلق و مروت سے پیش آتا ہے۔ جو مسلمان خلیق نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں۔ دنیا ان کے اخلاق حسنہ کی مداح ہے۔ ہم دنیائے جہاں کو تلوار کے زور سے مطیع نہیں کرنا چاہتے بلکہ حسن خلق سے حلقۂ بگوش اسلام کرنا چاہتے ہیں۔ تدمیر، یہی وجہ ہے کہ عیاش قسم کے لوگ آپ کو دشمن سمجھتے ہوئے بھی آپ کی طرف جھکے ہیں۔ عبدالعزیز، یاد رکھیے، تلوار کے زور سے فتح کیا ملک اسی وقت تک قبضے میں رہتا ہے جب تک اس کے باشندوں کے سروں پر تلوار لٹکتی رہتی ہے، اور خلق و مروت سے فتح کیا ہوا ملک ہمیشہ مطیع رہتا ہے۔ تدمیر، یہی بات ہے۔ اچھا، کیا اب آپ میرے ساتھ قلعہ میں تشریف لے چلیں گے؟ عبدالعزیز، میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ضرور چلوں گا۔ تدمیر، چلیے۔ عبدالعزیز، حبیب، ادریس اور دوسرے چند سرداروں اور 100 سواروں کے ہمراہ تدمیر کے ہمراہ قلعہ کی طرف چلے۔ ناظرین، انہوں نے قلعہ کے قریب پہنچ کر یہ دیکھ لیا کہ آج تمام فصیلیں خالی تھیں، ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عبدالعزیز کو اندیشہ ہوا کہ کہیں تدمیر نے کوئی فریب دینے کا قصد نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے اس کی دعوت منظور کر لی تھی، اس لیے اب وہ رد نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ باوجود یہ اندیشہ لاحق ہونے کے وہ اس کے ساتھ نہایت اطمینان سے چلے جا رہے تھے۔ ناظرین، جب وہ پھاٹک کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نہایت عالی شان اور مضبوط پھاٹک تھا قلعہ کا۔ وہ دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے قلعے میں داخل ہوتے ہی نہایت سریلے ساز بجنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ باجا کمسن لڑکیاں بجا رہی تھی۔ تمام لڑکیاں نہایت حسین اور اچھی پوشاکیں پہنے ہوئی تھی۔ باجے کی سریلی آواز کانوں کے ذریعے سے دلوں پر اترتی جا رہی تھی۔ ناظرین، عبدالعزیز اور مسلمانوں نے صرف ایک نظر انہیں دیکھا اور اپنی نظریں فوراً جھکا لیں۔ تدمیر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ان مہوشوں کو دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، مگر جب اس نے انہیں نظر جھکاتے ہوئے دیکھا تو ان کے زہد و تقوی کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ عبدالعزیز نے اس سے کہا، ہمارے مذہب میں گانا سننا جائز نہیں، اس لیے مہربانی کر کے اسے بند کروا دیں۔ تدمیر نے کہا، بہت اچھا۔ تدمیر نے باجا بند کرا دیا۔ تمام مسلمان تدمیر کے ہمراہ چلتے رہے، لیکن انہیں وہاں ایک بھی سپاہی نظر نہ آتا تھا۔ ناظرین، تدمیر کچھ سمجھ گیا۔ اس نے دریافت کیا، کیا دیکھ رہے ہو؟ عبدالعزیز، میں اس لشکر کو دیکھ رہا ہوں جو کل فصیل پر کھڑا تھا۔ تدمیر نے مسکرا کر کہا، میں نے اسے رخصت کر دیا ہے، صلح کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی۔ عبدالعزیز، لیکن میں نے تو ایک سپاہی کو بھی قلعے سے نکل کر باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تدمیر، ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں گیا۔ عبدالعزیز، تو سب کہاں چلے گئے ہیں؟ تدمیر، قلعہ کے اندر ہی ہے، لیکن وہ سپاہی نہیں تھے۔ عبدالعزیز، اور کون تھے؟ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ ناظرین، وہ چلتے رہے۔ بازاروں سڑکوں پر عیسائی عورتوں کا ازدحام تھا، مرد بھی تھے مگر بہت کم، البتہ عورتیں بہت زیادہ تھیں۔ وہ ان بہادر فاتحین کا خوش ہو کر استقبال کر رہی تھی۔ کچھ دور چل کر انہوں نے سپاہیوں کا ایک دستہ دیکھا، تقریباً
تقریباً 500 سپاہی تھے، لیکن سب کے قد ذرا چھوٹے تھے۔ جب مسلمان ان سپاہیوں کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ سب نازک اندام عورتیں تھیں۔ انہوں نے مردانہ لباس پہن رکھے تھے اور ہتھیار لگائے مردوں کی طرح تنے ہوئے کھڑی تھی۔ عبدالعزیز نے پوچھا، کیا یہی لشکر تھا جو فصیل پر متعین تھا؟ تدمیر: جی ہاں، جب میں قلعہ کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ مرد بہت کم ہیں اور سپاہی تو 200 سے بھی زیادہ نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہی کیا کہ عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر ان کے بالوں کے چہرے کے گرد اس طرح لپیٹ دیا کہ وہ داڑھی معلوم ہو۔ یہی میرا لشکر تھا جسے میں نے رخصت کر دیا ہے اور خود بھیس بدل کر قاصد کا روپ لے کر آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ تمام مسلمان تدمیر کی دانشمندی دیکھ کر نہایت مسرور ہوئے۔ عبدالعزیز نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم نہایت ہوشیار اور دراندیش ہو۔ تم نے عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر اور خود بھیس بدل کر قاصد بنا کر خود کو ہمیں مغالطہ دیا۔ تمہاری یہ دانشمندی تمہارے ملک کو بچا لے گئی۔ تدمیر: صرف میری دراندیشی ہی نہیں بلکہ آپ کی انصاف پسندی نے بچایا ہے۔ اگر آپ کل میرے ظاہر ہونے پر مجھے پکڑ کر قتل کر ڈالتے تو ملک پر آپ کا قبضہ ہو جاتا۔ عبدالعزیز: مگر میں مسلمان ہوں اور مسلمان عہد کر کے توڑتے نہیں۔ تدمیر: مجھے معلوم تھا، اسی لیے میں نے جرأت کی تھی آنے کی۔ اب یہ قصر شاہی کے سامنے جا رکے اور گھوڑے سے اتر کر محل میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بیٹھے، پھر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر واپس لوٹ آئے۔ دوسرے روز تدمیر نے زر جزیہ، ماہ، گیہوں اور جو کے پیمانوں کے پیش کیا۔ مسلمانوں نے تمام چیزیں سنبھالی اور اگلے ہی روز وہاں سے کوچ کر کے تلی تلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 38 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔